اور پھر جب چھوڑ دیا، پھر اقرا اور ما انا بقارئ یہ تفصیل گزر گئی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کپکپی اور لرزہ طاری تھا، گویا ایک خوف سا تھا، راشا تھا جسم میں، اور بخار کی سی کیفیت بن گئی تھی، اضطراب کی سی کیفیت بن گئی۔ اور جب گھر پہنچ گئے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے فرمائے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کوئی چیز اڑا دو، میں جو ہے نا ڈر محسوس کر رہا ہوں اور ٹھنڈ محسوس کر رہا ہوں، ایسی کیفیت تھی۔ تو فرمایا اس زمانے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حقیقت معلوم ہو گئی، اس کا یہ اثر تھا، یہ نہیں کہ اس کے لیے تیار ہو گئے پھر فرمایا ما انا بقارئ یا میں پڑھ رہا ہوں اقرا بسم، نہیں، فرمایا اپنی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ اشکال وارد ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف جبریل امین سے مل گئے اور اپنی حقیقت ان پر واضح ہو گئی کہ میں کیا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں یا پیغمبر بننے والا ہوں۔ تو اتنے لوگوں میں وہ جو پھر رہے تھے، مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے لوگ تھے، رؤساء تھے، کافر تھے، مشرک تھے، سرداران قریش تھے، ان کے درمیان بھی تو وہ پھر رہے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا تھا، غمی خوشی تھی۔ تو اس ماحول میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حقیقت معلوم نہیں ہوئی کہ میں کس مقام پر ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے کون سا مقام عطا فرما رہا ہے۔ تو حضرت نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا نورانی مخلوق تھے، عبادات اور کمالات سے اللہ تعالیٰ نے ایک نورانیت ان کے اندر پیدا فرما دی تھی، اور دوسری طرف سے جبریل امین وہ بھی نورانیوں کے سردار۔ تو دو نورانی جب مل گئے، دو صاف شیشے جب مل گئے، تو ظاہر ہے جب شیشہ صاف ہو تو انسان کو اس میں اپنا عکس نظر آتا ہے، اپنی حقیقت نظر آتی ہے۔ جیسے یہ شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے جو شخص کھڑا ہوگا اس کا سارا جسم جو ظاہر ہو لیا وہ اس کو نظر آ جائے گا، کوئی چیز یہ آئینہ یہ شیشہ چھپا نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ جو مشرکین مکہ کے ساتھ رہے تو وہ کالا شیشہ تھا، سیاسی شیشہ تھا، ظلمت سے بھرا ہوا شیشہ تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آئینے میں اپنی صورت مبارک اور اپنی حقیقت ظاہر نہ ہوئی۔ ایسے سمجھے نا جیسے یہ شیشہ ہے، اب تو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے نا کوئی چیز مل دیں، رنگ مل دیں، کالک مل دیں، شیشہ تو وہی ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، آپ کو وہی کالک نظر آئے گی جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اپنی صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں تھے، وہاں ابو جہل تھا کفر سے بھرا ہوا، اس کے اس آئینے میں جو ہے نا وہ کفر ہی بھرا ہوا تھا، اس میں ظلمت ہی تھی، اس پر تاریکی ہی تھی، گویا اس کا یہ آئینہ اور شیشہ یہ دھندلا ہو چکا تھا، کالا اور سیاہ تھا، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ سمجھ گئے نا اس بات کو کہ جیسے یہ شیشہ ہے، اس کے اوپر ابھی آپ کالک لگائیں، کالک چھوڑ دیں، گرم پانی سے قریب چھوڑ دیں، اس کی بہاؤ سے جو ہے نا اس شیشے کو پھر دیکھیں، اس کے اوپر ایک تہ سی آ جائے گی، آپ کو اپنی صورت نظر نہیں آئے گی۔ تو فرمایا وہ ماحول یہ تھا، ظلمت کا ماحول تھا، اندھیرے کا ماحول تھا، کفر کا ماحول تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو سکے کہ میری کیا جو ہے حقیقت اور کیا حیثیت ہے۔ لیکن یہاں پر دو نورانی جب اکٹھے ہو گئے، شیشہ بالکل صاف تھا، نورانی شیشہ تھا، جب دیکھا اپنی حقیقت اشکارا ہو گئی، اور جب اپنی حقیقت جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ مجھے اللہ نے جو ہے نا پیغمبر بنا دیا، مجھے یہ نبوت اور رسالت سے نواز دیا ہے۔ اب جو سابقہ انبیاء جتنے گزر چکے تھے، جتنے بھی انبیاء گزر چکے تھے، ان کو اللہ نے نبوت سے نوازا، اور ان کے بعد جو ان پر بوجھ اللہ کی طرف سے آیا، رشد و ہدایت کا بوجھ، پھر مخالفت کا بوجھ، پھر مصائب کا بوجھ، یہ ساری چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مستحضر ہو گئی کہ وہی نبوت تو مل گئی، اب اس نبوت کا بار کتنا اونچا ہے، کتنا زیادہ ہے، کتنا مشکل ہے، اس بار گراں کو جب سامنے کیا، مستحضر ہوا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بن گئی، فرمایا زملونی زملونی زملونی۔ تو فرمایا اس میں جبریل امین کی کوئی یعنی برتری نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حقیقت انہوں نے بتا دی، یہ مطلب تھا۔ پھر حضرت نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی تھی، شاید یہ ہوگا بھی اس کتاب میں، کہ جیسے ایک آدمی جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا تو اس کا مزاج بھی ویسے بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی حقیقت بھول جاتا ہے۔ اور مثال غالباً جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ کسی نے جو ہے نا ایک شیر کے بچے کو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیا، چھوٹا سا تھا، جیسے ہی پیدا ہو گیا بکریوں میں اس کو چھوڑ دیا، اپنے ماحول سے وہ کٹ گیا۔ اب وہ بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، اس کی خصلت خوب وہی بن گئی جیسے بکری کی ہوتی ہے، بزدلی، خوف، اور جو ان کی عادات ہے وہ اس کی بن گئی۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں بھی ایک جو ہے نا بکری ہوں، یا میں بھی ایک بھیڑ ہوں، ہے وہ شیر کا بچہ ہے،
لیکن اپنی حقیقت اس کو معلوم نہیں.